مرنے کے بعد ماں باپ قبر کے اندر پریشان ہوتے ہیں. مردہ ماں باپ کیا ہوئے؟ مرنے کے بعد مردہ قبر کے اندر پریشان ہوتا ہے. توجہ چاہوں گا. مردہ قبر کے اندر پریشان ہوتا ہے اور انتظار کرتا ہے. یہ حدیث مبارکہ کے اندر اس کا مفہوم کرنا. انتظار کرتا ہے. کس چیز کا انتظار کرتا ہے؟ اولاد، دوست، رشتہ دار، مومنین اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں. اس کا مردہ انتظار کرتا ہے. اور جب کوئی اس مردے کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے تو فرشتے اس تحفے کو لے کر مردے کے اندر تقسیم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کے ذریعے ان کی قبر کے اندر نورانیت عطا کرتا ہے. ایک مردے کے لیے سب سے اہم چیز ہے کہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بروز قیامت ایک شخص کے درجے کو مولا بلند فرمائے گا. وہ شخص مولا کی بارگاہ میں عرض کرے گا میرے کریم میری نیکیاں تو ایسی نہ تھی کہ میرے درجے بلند کیے جاتے. آخر میرا درجہ بلند کرنے کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ رب ارشاد فرمائے گا تیری نیک اولاد تیری مغفرت کی دعا کر رہی ہے جس سے ہم تیرے درجے کو بلند کر رہے ہیں. ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرو. کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے ماں باپ کے قلب کو تکلیف پہنچے. آج کا یہ عظیم الشان جلسہ ہمارے شاہ نواز بھائی اور ان کے بھائیوں نے جو منعقد کیا ہے یقیناً جتنا بھی ذکر الہی ہوا جتنا بھی ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوا آج ان کے والدین کی قبر کے اندر انہیں راحت نصیب ہو رہی ہوگی کہ ہمارے ان سارے ثواب کے لیے ہمارے بچوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل سجائی. اس لیے یاد رکھو اپنے ماں باپ کے لیے اگر تم انتظام کرو گے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کا اور ان کے لیے تم استغفار کرو گے تو تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے گی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اسی طریقے سے خواتین اسلام سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی مغفرت کی دعائیں کرتی رہیں. وہ سوچیں اور اندازہ لگائیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا. سبب پوچھا گیا کیا وجہ کہ جہنم میں عورتیں سب سے زیادہ نظر آئیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وجہ یہ کہ ناشکری. اگر ان کا شوہر 100 باتیں ان کی مانے اور ان کی خواہش پوری کرے اور ایک بات اگر نہیں مانتا یا ایک خواہش پوری نہیں کرتا تو بیوی یہ کہتی بھی دکھائی دیتی آج تک تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. تو یہ ناشکری ان کے جہنم میں جانے کا سبب بنے. اس لیے استغفار کرو. اللہ سے مغفرت کی بھیک مانگو. اللہ عز و جل سے استغفار کی کثرت کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو. آج تک کیے ہوئے گناہوں سے معافی مانگو اور یاد رکھو اللہ کو معافی مانگنے والا بہت پسند ہے, بے پناہ پسند ہے. توبہ کرنے والا بندہ اسے بہت پسند ہے. اسی لیے میرا رب فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والے اور پاک رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے. دامن پر لگے ہوئے گناہوں کے دھبوں کو مٹانا ہے تو استغفار کرو. رزق میں کشادگی چاہتے ہو استغفار کرو. اللہ کی طرف سے نیک اولاد چاہتے ہو استغفار کرو. مال کی کثرت چاہتے ہو استغفار کرو. قحط کے زمانے کے اندر بارش چاہتے ہو استغفار کرو. طاقت چاہتے ہو استغفار کرو. یہ ساری چیزوں کے حوالے سے قرآن مقدس میں صراحت کے ساتھ موجود ہے. اس لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی بھیک مانگیں, استغفار کریں اور یہ بات بھی خاص طور پر ذہن کے اندر محفوظ کر لیں میرا رب وعدہ خلافی نہیں فرماتا. ان وعد اللہ حق
بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ وہ اگر اپنے بندے سے کہے بندے تو مجھ سے معافی مانگ اور پھر وہ معاف نہ کرے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں بندہ دل سے معافی مانگے مولا اسے معاف فرما دیتا ہے، اس لیے کہ وہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ تو اللہ سے سچے دل سے توبہ استغفار کریں، معافی طلب کریں اور عادت بنا لیں کہ کم از کم روزانہ 100 مرتبہ اللہ کی بارگاہ کے اندر استغفار کریں گے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ پڑھتے رہیں گے، پھر آپ دیکھیے دل کا زنگ بھی دور ہو جائے گا اور دل کی بے چینی بھی دور ہو جائے گی، دل کا کرب اور اضطراب بھی دور ہو جائے گا، روزی کی تنگی بھی دور ہو جائے گی، اور انشاءاللہ العظیم اللہ تعالیٰ خیر کثیر عطا فرمائے گا اور تمامیت قلب کی دولت سے مالا مال فرمائے گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ مرحومہ سبیرہ خاتون اور مرحوم نجم الہدیٰ شیخ صاحب کو کروٹ جنت کے جنوی نصیب فرمائے اور ان دونوں کی مغفرت فرمائے، اور محمد جان بابو شیخ کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، اور پروردگار جملہ مومنین و مومنات کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کے والدین کی بھی مغفرت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی عارف صاحب